بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کل عرض کیا تھا امامت عامہ کے حوالے سے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہ امام کے لیے جو شرائط ہیں کہ امام اللہ بناتا ہے، امام معصوم ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ آج امامت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امامت کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے یا نہیں۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد امامت یعنی جو ہادی پیشوا رہنما ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلے غور طلب بات ہے کہ اللہ نے بات کلمہ حاصر سے شروع کی ہے، انما سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں خاص ولی کی بات کر رہا ہوں، یعنی کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ فلاں شخص کو بھی یہ ولایت حاصل تھی۔ اللہ نے کہا نہیں، جو ولایت کا تذکرہ اس آیت میں ہے وہ صرف وہی ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس میں تمام شیعہ سنی، اکثر سنی مفسرین اور تمام شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح جو دوسری آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ نے کہا انما یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے، یعنی اللہ اور رسول کا تو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کہا واولی الامر منکم۔ اب اس آیت میں بھی اگر غور کریں کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، کوئی کنڈیشن شرط نہیں لگائی، کب اللہ کی شرط اطاعت کرنی ہے، کب نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا ہر صورت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر کب اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ کوئی کنڈیشن ہے، کوئی شرط ہے، اس صورت میں اطاعت کرو، اس صورت میں نہ کرو، نہیں، ہر صورت میں رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو، یعنی کلمہ ایک ہی ہے اطیعوا، کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اسی کلمے کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کا رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور اس پہ اہل سنت مفسرین جیسے فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو آیت کا انداز ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا یہ انداز بتاتا ہے یہ اولی الامر بھی کوئی رسول کی طرح گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ اور اس حوالے سے پھر خود ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جب پوچھا گیا رسول سے بھی کہ یہ اولی الامر کون ہے تو رسول خدا نے بتایا وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک کا نام لیا۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد وجہ فرجہ، یعنی یہاں پہ جو اولی الامر ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے معصوم بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح جو تیسری آیت قرآن مجید میں ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کے بعد امامت کا عقیدہ واجب ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119 ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے بارے میں بھی جب اہل سنت مفسر اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں بحث کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم متقی ہو جاؤ، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ جو اللہ اس آیت میں، یہ تفسیر مفاتیح الغیب میں اہل سنت عالم لکھ رہا ہے کہ اس آیت میں جو کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات کہ یہ صادقین ایسی ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں، کہ اگر معصوم نہ ہوتی، کوئی گناہ گار ہوتی، خطا کار ہوتی، تو اللہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ ہر زمانے میں قیامت تک کوئی نہ کوئی سچا موجود رہے، یعنی کوئی بھی دور آ جائے، وہ صادق کہ جس کے ساتھ اللہ نے کہا ہو جاؤ، جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ہر زمانے وہ ایک صادق موجود ہوگا۔ اور اسی طرح جو چوتھی آیت، اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دیکھیں تو وہ مشہور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67، کہ جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ رسول جو حکم اللہ نے تم تک نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان فرمایا۔ اور یہی جب، چونکہ یہ رسول خدا کی زندگی میں آخری اجتماع تھا، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد، تقریباً 2 مہینے بعد، رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا کہ وہ میرے بعد اس امت کے رہبر اور پیشوا ہیں، میرے بعد تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور اسی کے بعد پھر آیت سورہ مائدہ کے نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی یہ مختلف وہ آیات ہیں کہ جو امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آیت اولی الامر ہو یا کونوا مع الصادقین ہو، یعنی اہل سنت نے بھی کہا کہ یعنی اولی الامر معصوم ہے، اسی طرح صادقین یہ معصوم ہے۔ اب ہم جو اپنے ائمہ کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اور کل ہم نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ میں، اس میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ میں امام اسے بناؤں گا جو معصوم ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب کیا دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ نے انما سے بات شروع کی ہے، کہ یعنی یہ اللہ نے کہا خاص حکم ان ہستیوں کے بارے میں ہے جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے، سارے مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، سارے انسانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ایک حصار کھینچ دیا کہ جو اس آیت کے اندر ہے صرف ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا۔ اب یہ رجس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاست ہے، یعنی شرک سے یہ دور ہے، فسق سے یہ دور ہے، گناہ سے یہ دور ہے، ہر قسم کی جو گناہ ہے انسان کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے کہا اہل بیت اللہ نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی اگر امام معصوم ہوتا ہے تو ہمارے ائمہ کے عصمت پر یہ آیت تطہیر گواہ ہے کہ نہ کبھی انہوں نے شرک کیا ہے اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا بھی گناہ کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ احادیث کے حوالے سے کہ جو اللہ نے جو ہمارا اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں
کیا حدیث میں بھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا نہیں، وہ بیان کروں گا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس حوالے سے روایات موجود ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بعض نے کہا کہ شب جمعہ پیش ہوتے ہیں، بعض نے کہا جمعے کے دن پیش ہوتے ہیں، لیکن خیر اس سے غرض نہیں کہ کس دن پیش ہوتے ہیں، لیکن امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحبان ایمان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر روایت ہے کہ اگر امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کی مسرت کا باعث بنتے ہیں، اور اگر امام علیہ السلام دیکھیں کہ جو لوگ میری امامت کے دعوے دار ہیں کہ ان کے اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں تو امام علیہ السلام کے یہ غم کا باعث بنتے ہیں، تو لہٰذا انسان کو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے امام کی خوشی کا باعث بنے۔ اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا وہ تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے، یعنی اگر کوئی انسان باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر کیسے کہنی چاہیے۔ پیش نماز کے فوراً بعد جو پیچھے مکبر کھڑا ہو اس کو تکبیر کہنی چاہیے، اور پھر اسی طرح دائیں اور بائیں سے تکبیر کہنی چاہیے، لیکن اس میں اب معیار کیا ہے؟ تکبیر کہنا معیار ہے یا نیت کرنا معیار ہے؟ اصل جو معیار ہے وہ نیت کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم سے پہلے والے نے نیت کر لی ہے لیکن تکبیر نہیں کی اور ہم نے تکبیر کہہ دی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اتصال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے اور آگے والے تکبیر کہہ دیتے ہیں، نیت بھی نہیں کی، تو پھر آگے والوں کے اتصال کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے ہی پیش نماز تکبیر کہے سب کو نیت کر لینی چاہیے، اور نیت زبان سے کہنا کوئی واجب نہیں ہے، صرف دل میں جو ارادہ ہے میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اس پیش نماز کے ساتھ، وہ کافی ہوتا ہے۔ تو اگر نیت کر لی ہم سے پہلے تکبیر نہ بھی کہے تو اتصال ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ کہ مثلا آپ اگر کیلنڈرز لے لیں لاہور شہر کے، جیسے انہوں نے مختلف 3 کیلنڈرز کے بارے میں بات کی ہے کہ 3 مختلف شیعہ اداروں سے چھپے ہیں، لیکن سحری کے ٹائم میں فرق ہے، لیکن افطاری کا ٹائم ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سحری کا ٹائم یہ پہلے بند کیا جاتا ہے وہ احتیاط ہے۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ طلوع فجر سے پہلے 5 منٹ پہلے احتیاطاً کھانا پینا چھوڑ دے، کسی نے کہا 10 منٹ پہلے چھوڑ دے، کسی نے کہا 12 منٹ چھوڑ دے، یقیناً افق تو ایک ہے، کیونکہ اصل میں جو روایات میں روزہ شروع ہوتا ہے، روزے کی ابتدا کب ہے؟ وہ طلوع فجر سے ہوتی ہے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا طلوع فجر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو ہم چند منٹس پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یہ احتیاط ہے، یعنی اگر ہم خود دیکھیں کہ آج لاہور میں طلوع فجر کتنے بجے ہے، اگر میں اسے 2 منٹ پہلے بھی احتیاطاً چھوڑ دوں تو میرا روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن مختلف جو ادارے ہوتے ہیں وہ احتیاط کے طور پہ کوئی 10 منٹ پہلے، کوئی 12 منٹ پہلے، کوئی 5 منٹ پہلے کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مثلا اگر 10 منٹ پہلے انہوں نے کہہ دیا تو 10 منٹ پہلے اذان وہ کہہ دیتے ہیں، اور عام طور پہ جو ایک عام بندہ گھر میں ہے وہ کہتا ہے جب تک اذان ہو رہی ہے میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اذان کے ختم ہونے تک بھی پھر طلوع فجر بھی نہیں ہوتی، تاکہ اگر کوئی بندہ اذان کے اس قاعدے کلیے کے مطابق اپنا عمل کر رہا ہو تو اس کے روزے پہ اثر نہیں پڑے۔ لیکن اصل کیا ہے معیار؟ طلوع فجر ہے۔ طلوع فجر سے پہلے آپ احتیاطاً جتنے منٹ پہلے بھی کھانا پینا چھوڑ دیں آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کیلنڈرز ہیں جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ادارے کا ہو، جامعہ کا ہو یا عروۃ الوثقی کا ہو، ان سب کے کیلنڈرز اس اعتبار سے ٹھیک ہے احتیاط کے طور پر۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ جب پیش نماز سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، کہنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں ہم جو فقہ جعفریہ اہل تشیع ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اہل سنت آمین کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی وہ کہے گا نماز باطل ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا جائے، مستحب ہے، لیکن کیسے کہنا چاہیے؟ اتنا آہستہ کہنا چاہیے کہ اس کی آواز پیش نماز تک نہ جائے۔ اگر پیش نماز کے کانوں میں جائے تو یہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنی اونچی سے کہتے ہیں آخری صف میں بھی کھڑا ہو کہ پیش نماز کو ضرور سنائی دینی چاہیے، اور شاید یہ مسئلے کے لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے،
لیکن دل میں کہنا چاہیے، بلند آواز میں نہیں کہنا چاہیے کہ پیش نماز کے کانوں تک آواز ہے۔ بالکل، یعنی نماز جمعہ ہم ادا تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے نماز ظہر جو احتیاطاً پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے قرآن میں سورہ جمعہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تم جمعے کے دن اذان سنو اس کے بعد تیزی سے فوراً نماز جمعہ کے لیے نماز کے لیے پڑھو۔ اس کے لیے یہ کہ اگر نماز جمعہ کی تمام شرائط موجود ہوں اور ان شرائط کے ساتھ آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بے شک نماز ظہر نہ پڑھیں۔ ان میں سے شرائط کیا ہے؟ امام عادل ہونا چاہیے، 5 افراد ہونے چاہیے، اور اسی طرح جہاں پہ نماز جمعہ ہو رہی ہے کہ وہ ایک فرسخ کے اندر ایک نماز جمعہ ہو رہی ہو، اور اسی طرح اس کے وقت کا خیال رکھا جائے۔ وقت کیا ہے؟ جیسے سستانی صاحب نے کہا اگر تو خطبہ جمعہ جب شروع ہوتا ہے زوال کے بعد 40 منٹ کے اندر خطبہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد نماز جمعہ شروع ہو جائے تو پھر آپ صرف نماز جمعہ پڑھیں واجب کی نیت سے، ظہر نہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خطبہ اتنا لمبا ہو جائے کہ وہ 40 منٹ سے سوا گھنٹے تک چلی جائے اور پھر نماز جمعہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ آپ نماز ظہر پڑھیں، اس لیے کہ وہ وقت جو ہے نماز جمعہ کے وجوب کا وہ نکل جاتا ہے۔ اور اگر سوا گھنٹے سے بھی آگے نکل جائے تو پھر آپ جمعہ نہیں واجب کے نیت سے پڑھ سکتے، پھر آپ نے نماز ظہر واجب کے نیت سے پڑھ۔ چونکہ اکثر جگہوں پر یہ جو وقت کی شرط ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس لیے لاہور میں اکثر مساجد میں پھر نماز ظہر احتیاط واجب کے طور پر پڑھی جا رہی ہے۔ جی اس میں یہ عرفاً معیار ہے، چونکہ نماز جمعہ کے لیے 2 رکعت نماز جمعہ ہے اور جو خطبے ہیں تو وہ 2 رکعت کے برابر ہوتے ہیں ظہر کے۔ اگر کوئی خطبے نہ سنے صرف نماز جمعہ کے وقت آئے تو وہ نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، چونکہ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 2 خطبے سنے۔ لیکن اب جو ان کا سوال ہے کہ خطبے سننا کب سے آئے گا، یعنی شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اس حوالے سے عرف معیار ہے کہ اگر آپ مثلا درمیان میں آ رہے ہیں تو کیا لوگ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں خطبے سنے ہیں؟ اگر تو آپ اتنی تاخیر سے آئے ہیں لوگ یہ نہیں کہیں گے آپ نے 2 خطبے سنے ہیں، تو پھر آپ کے 2 خطبے 2 رکعت میں شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی تاخیر کی ہے، جیسے خطبہ شروع کیا آپ آ گئے، کہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی آپ نے دونوں خطبے سنے ہیں، تو پھر وہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے برابر ہوں گے، پھر اس کی بنا پہ ظہر ساقط ہو سکتی ہے اگر باقی ساری شرائط۔ ہاں جی، یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں یہ کہ اگر کوئی انسان آگے سے گزرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں آگے سے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن کراہیت ہے۔ لیکن جیسے آج کل ماہ رمضان ہوتا ہے تو شاید افطار کے وقت ایسا ہو کہ لوگ آگے سے گزر رہے ہوں، وہ آگے سے گزرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن وہ کراہیت ختم کرنے کے لیے یہ کہ انسان آگے کوئی چیز رکھ دے، جیسے مثلا یہاں پیش نماز ہے، جیسے ایک عصا پڑا ہے، اگر وہ یہ عصا میں یہاں اپنے آگے رکھ دوں تو پھر وہ کراہیت بھی ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا